السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جو سب سے پہلے ویڈیو جو بنائی تھی میں نے وہ وقف کے تحت بنائی تھی، اور بظاہر اسد الدین اویسی صاحب کا نام بھی لیا تھا کہ کسی بھی مدعے پہ بات کریں تو اسد صاحب ہی کریں گے، کسی بھی موضوع پہ بات ہوگی تو وہ اسد صاحب ہی کریں گے۔ اسد بولے تو اسد الدین اویسی صاحب۔ پرسوں کی خبر ہے جو میں نے کل سنا ہے، میں سوچا کہ آپ تک پہنچا دوں۔ یاد رکھے MIM کی حمایت کرنے کی وجہ سے، اس پہ بات کرنے کی وجہ سے میں ایک دین کا خادم ہوں، تو بہت سارے لوگوں نے اذیت بھی دی ہے مجھے، بہت سارے جگہوں کو چھوڑنا بھی پڑا ہے، مگر جب میں 2015-16 سے جب اسد صاحب کی باتوں میں سچائی، گہرائی اور وہ خبر جب میرے پاس پہنچی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ چلیں کعبہ، رب کعبہ کے سامنے، اب وہاں پر کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کرے، میرے لیے بد دعا کرے، میں اس پر آمین کہوں گا۔ روضہ رسول پہ چلے، آپ وہاں پر دعا کرے، میں وہاں پر، آپ میرے لیے بد دعا کرے، میں وہاں پر دعا کروں گا۔ اگر میں بی ٹیم ہوں یا دیگر کتنی ساری باتیں آتی تھیں، تو پھر بھی میں یقین کرتا تھا۔ لوگ بہت الجھتے تھے، اسد الدین اویسی صاحب کا نام سن کے لوگ چڑھ جاتے، باغی بن جاتے، مجھے کہتے حمایت کرے، میں کہتا نہیں، مجھے رہبر مل چکا ہے، یہ رہبر انشاءاللہ آنے والے وقت میں مضبوط ہوگا۔ الحمدللہ مضبوط ہوا۔ اس ٹائم میں وہاں پر ہمارے ایک صاحب ہیں جن کا نام لینا میں پسند نہیں کرتا، سکٹا ودھان سبھا سے وہ لڑے تھے، خیر پھر بھی 10-12 ہزار ووٹ لائے وہ، صرف اسد الدین اویسی صاحب کے نام کی وجہ سے۔ خیر، تو میں جو بتانا چاہ رہا تھا کہ کل کی خبر میں بیان کر رہا تھا کہ اسد الدین اویسی صاحب بظاہر خود اپنے زبان سے کہا تھا کہ یہاں دارالسلام بنے گا، سیمانچل میں بنا دیا۔ اختر الایمان صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ ہفتے میں 2 دن بلاک میں بیٹھیں گے، دفتر اپنا قائم کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ اور تمام ودھایکوں سے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ لوگ اپنے اپنے ودھان سبھا میں، اگر میں کہتا ہوں ان کی ودھان سبھا میں اگر 2 بلاک ہیں یا 3 ہیں، اگر تینوں میں ایک دن بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھیں گے کبھی نہیں بھی رہتے تو عوام کو تکلیف نہیں ہوگا، بس وہاں پر جائیں، پہلے جائیں، مہینے میں ایک بار ہی جائیں، مہینے میں 2 دن، جیسے اختر الایمان صاحب اٹھ کے بولے کہ مہینے میں 2 بار، ارے بھائی آپ مہینے میں 2 بار ہی چلے جائیں، کبھی ہفتے میں 4 خالی ہے وہاں جا کے ٹائم پاس کریں، کبھی گھومتے ہوئے چلے جائیں، عوام کی بات کو سمجھیں۔ اور پھر اسد الدین اویسی صاحب نے کہا کہ 6 مہینے پہ میں بھی آتا رہوں گا۔ یہ آپ کیسا رہبر چاہیے بھائی، کیسی رہبری چاہیے، کتنا صادق آدمی چاہیے، اب اس سے صادق راجنیتا مل سکتا ہے؟ میں تمام امت مسلمہ سے گزارش کروں گا کہ یہ خبر کو میرے اسد الدین اویسی صاحب تک پہنچائیں، اور تمام مسلمانوں تک پہنچائیں کہ لوگوں نے جتنی اذیت مجھے دی ہے، تکلیف دی ہے، کتنی گاؤں کو چھوڑنا پڑا، خدمت کے لحاظ سے کیا تھا، میں نام رکھنا نہیں چاہتا، لوگ باغی بن گئے، بغاوت پہ اتر آئے۔ آج الحمدللہ جب میں کامیابی، پہلے میں دارالسلام کی مثال دیتا، لوگ یقین نہیں کرتے، جب میں سیمانچل کے اندر میں انتظار کر رہا تھا کہ ایسی بات ہمارے لیڈر کہیں، ہمارے صدر کہیں کہ میں قوم تک پہنچاؤں، آج انہوں نے کہہ دیا الحمدللہ۔ تو میرے بھائی دوستو، خاص طور سے UP کے مسلمانوں، متحد ہو جاؤ اور اپنے لیڈر کی حمایت کرو، سپورٹ کرو۔ کل بھی ایک سرفراز کی فراز نام کا ایک صاحب تھے، جو عاصم وقار صاحب اس ڈیبیٹ میں تھے، بے تکی باتیں کر رہے تھے وہ،
کوئی جڑ نہیں، کوئی وہ بھی سپا کے جو لیڈر ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ واقعی ہم نے جس کو رکھا ہے وفادار ہے۔ میرے بھائی دوستو، ہم بھی اپنے ایمان والوں پہ سے وفا کریں، ایمان والوں سے کے ساتھ وفا کریں، اپنے ایمان والے بھائیوں کے ساتھ چلیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو مضبوط کرے گا اس ذریعے سے، اور جو ہماری حق کی بات کرتا ہے اس کو کھل کے سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، ہم سب کو متحد ہو کر اپنے لیڈر کے ساتھ چلنے کی توفیق دے، آمین۔